نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے پر مشق اور عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے۔ یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یا یہ کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ بھائی، اللہ کے پاس سب چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ وہ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ علیم ہے، جاننے والے ہیں، بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں۔ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، رزاق ہے، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے، پانی کے اندر مچھلی اور دوسرے ابھی جاندار پیدا کیے، ہوا کے اندر انسان، پرند، چرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے۔ وہ زندگی، موت اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ عزت و ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ حی یا قیوم ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق مالک ذات ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین بن جائیں کہ بھائی اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سارے کا سارا مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی والدہ پاک مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا کیے، ان کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجورے اور پانی کا چشمہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی، ان کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کروا دیا اور اندھوں کو آنکھیں دلوا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے کو پھر عصا بنایا،
اور ان کو بحر کلثم سے راستے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ وہ اس سے اوزار بناتے۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ اصحاب کہف کو 309 سال زندہ رکھا اور عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کانے کو گرم رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی۔ ان کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے کیے، اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کروایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا۔ اصل کرنے والی ذات وہی ہے۔ کامیابی مال، ملک اور عہدے میں نہیں ہے، زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی، فرعون کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بغیر اسباب کی زندگی بنا دی۔ کھانے کو من و سلوہ عطا کیا، سائے کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی۔ مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا۔ فرعون، قارون اور حامان کو حکومت دے کر زندگی بگاڑ دی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ کلمے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پکی دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا نمبر ہے نماز۔ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمہ کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے، اسی طرح نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی رضا ان مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال صحیح ہو جائیں، دھیان صحیح ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز ہو، اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ بس اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر نماز بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے اور نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اسی طرح تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہی جاننا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اس وقت اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق کر سکے۔ حقوق و فرائض، اس کے جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ مقام و مرتبہ میں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لامحدود فضائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے، عالم کی فضیلت جاہل عابد پر ایسا ہے جیسے چاند کی تاروں پر۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا تھا۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصہ کا مالک ہو گیا، اس لیے ہمیں ذکر کا خیال ہر وقت ہو۔ تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، جو بھی وقت ملے غنیمت سمجھ کر ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان بحیثیت امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا دل سے احترام کرنا، اکرام کرنا اور حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ مسلمانوں کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، علماء کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ اور فرمایا، جو تجھے عطا سے محروم کر لے تو اسے عطا کرے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیا کر لو۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر گفتگو کرنا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، جن کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ پانچواں نمبر ہے صحیح نیت۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم ہر عمل کو خاص اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بس عبادت کر اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اجر ملے گا۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوتی ہے، اور جو چیزوں کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے اسی میں شمار ہوگا۔ چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نسبتیں ملی ہیں، نسبت نبوت اور نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی والا کام کو اپنا مقصد بنائیں، اور ہر آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طرز پر داعی بن کر دعوت دیتا ہوا ملک ملک، قریہ بقریہ، بستی بستی پھرے، خود سیکھے اور دوسروں کو اس محنت کو سیکھنے کے لیے اوقات لگانے کی دعوت دے۔ زندگی میں 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتہ میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم اور مشورہ کہ کون کون تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔